حدیث نمبر 129 عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء 7 سنين واضربوهم عليها وهم أبناء 10 وفرقوا بينهم في المضاجع رواہ ابو داود و احمد۔ حضرت عمر بن شعیب اپنے والد سے، وہ اپنے دادا سے روایت کرتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اچھا، عمر بن شعیب کا آپ کو لکھانا ہے، یہ نئے راوی ہے، ان کا نام لکھیں عمر نام تھوڑا لمبا لکھنا پڑے گا تبھی آپ کو تعارف ملے گا۔ عمر بن شعیب بن محمد بن عبد اللہ بن عمر بن عاص۔ عمر بن شعیب بن محمد بن عبد اللہ بن عمر بن عاص۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ہم آپ کو سابق میں لکھا چکے ہیں۔ یہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پڑ پوترے ہیں۔ عمر بن شعیب جو ہے پڑ پوترے ہیں۔ جب کبھی ان کی روایت آئے گی، جب کبھی یہ اپنے دادا پردادا سے روایت کرتے ہیں تو اس طرح کا لفظ ملے گا آپ کو، عن عمرو بن شعیب عن ابیہ۔ عمر بن شعیب اپنے والد سے روایت کرتے ہیں۔ ان کے والد کون ہیں؟ شعیب، برابر، ان کے والد شعیب ہے۔ وہ کس سے روایت کرتے ہیں؟ عن جدہ، ان کے والد صاحب اپنے دادا سے روایت کرتے ہیں۔ یعنی شعیب کے ابا محمد ہے، محمد سے نہیں کرتے روایت، عبداللہ سے روایت کرتے ہیں۔ عمر اپنے ابا شعیب سے اور شعیب اپنے دادا عبداللہ سے، یعنی عبداللہ بن عمر بن عاص کس سے یہ روایت ہے؟ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مروا اولادکم بالصلاۃ وہم ابناء 7 سنین۔ اپنے والد، اچھا ان کی تاریخ وفات میں لکھانا بھول گیا، دیکھیے یہ ہو جاتا بعض وقت۔ ان کی تاریخ وفات ہے 118 ہجری، 118 ہجری۔ روایت کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اپنے اولاد کو نماز کا حکم دیا کرو جب وہ 7 سال کے ہو جائیں۔ گھر میں بچے جب 7 سال کے ہو گئے تو ان کو نماز پڑھنے کی ترغیب اور ان کو نماز پڑھنے کا حکم دو۔ اب وہ پڑھتے ہیں نہیں پڑھتے ہیں، کبھی بھاگتے کبھی ٹھہر جاتے، چلتا ہے۔ وَضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا وَهُمْ أَبْنَاءُ 10، جب وہ 10 سال کے ہو جائیں اور اگر وہ نماز نہ پڑھے تو پھر ان کو مارو۔ جی، یعنی ان کو کمپلسری کر دو، 10 سال کی عمر سے ان کو نماز پڑھنا کمپلسری کر دو۔ ضرورت پڑے تو ان کو ڈانٹ سکتے ہیں اور ضرورت پڑنے پر ان کو مار بھی سکتے ہیں، لیکن مارنے کا پھر میں آپ کو بتا دوں کہ اسلام کے اندر مارنے کا جو مسئلہ ہے وہ اس میں قاعدہ ہے۔ اسلام کے اندر قاعدہ یہ ہے کہ ہاتھ سے مارنا یا اگر چھڑی سے بھی اگر مارتے ہیں تو وہ مسواک کی اتنی رہنا چاہیے، زیادہ بڑی چھڑی سے نہیں مارنا، اور یعنی ایسا مارنا جس سے جسم پہ نشان آئے اسلام میں جائز نہیں ہے۔ اتنا مارنا، یعنی مارنے کا کیا مسئلہ ہے؟ مارنے سے صرف سخت ناراضگی کا اظہار ہو، یہ مارنا ہے، نہ کہ جو ہے گھوڑے گدھے کو جیسا مارتے ویسا مارنا نہیں، جانور کو جیسا مارتے ہیں ویسا مارنے کی، بلکہ جانوروں کو بھی بنا ضرورت نہیں مارنا ہے اسلام میں، انسانوں کو مارنا تو دور کی بات ہے۔ تو آدمی اگر کسی کو ضرورت پر اگر کوئی آدمی کسی کو مارتا ہے تو اسلام میں جو ہے اتنے مارنے کی اجازت ہے کہ نشان نہیں آنا۔ اگر لالی یا نشان اگر کہیں پر آتا ہے تو اتنے زور سے مارنے کی اسلام میں اجازت نہیں ہے۔ بہرحال مراد یہ ہے کہ ان کو سختی سے آرڈر دو کہ وہ نماز پڑھیں جب ان کی عمر 10 سال ہو جائے۔ وَفَرِّقُوا بَيْنَهُمْ فِي الْمَضَاجِعِ، اور جب ان کی عمر 10 سال ہو جائے تو ان کے بستر الگ الگ کر دو، یعنی ایک بستر میں جیسے سوتے ہیں نا، ایک ساتھ سوتے ہیں تو تھوڑا سا ان کے درمیان گیپ 10 سال کی عمر کے بعد سے ان کے پلنگ الگ الگ کر دو، یا ان کا بچھونا گدا الگ الگ کر دو، ان کی چادر الگ الگ کر دو۔ اس حدیث کو امام ابو داود اور امام احمد بن حنبل نے روایت کیا ہے۔ وفی روایت، اور ایک روایت میں آتا ہے، عن عبد الملک بن الربیع بن سبرہ عن ابیہ عن جدہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علموا الصبی الصلاة ابن 7 سنین وضربوه علیها ابن 10 رواہ الترمذی و ابو داود۔ اور ایک روایت میں آتا ہے عبد الملک بن الربیع سے، عبد الملک، ان کے نام لکھ لیں، یہ ایک راوی ہے، عبد الملک بن ربیع بن صبرہ، یہاں تک تو نام لکھا ہوا ہے، عبد الملک
بن الربیع بن صبرہ بن معبد الجہنی، عبد الملک بن ربیع بن صبرہ بن معبد الجہنی۔ عبد الملک کے جو دادا کا نام ہے یہاں پر، عبد الملک کے والد کا نام ربیع ہے، ان کے والد کا نام صبرہ ہے، صبرہ بن معبد الجہنی، یہ صحابی رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ صبرہ بن معبد الجہنی یہ صحابی رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ جو ہے اپنے دادا سے روایت کرتے، یعنی صبرہ سے، اپنے والد کے دادا سے نہیں۔ اوپر کی روایت میں وہ والد سے، والد ان کے دادا سے روایت کر رہے تھے، یہاں پر ویسا نہیں ہے۔ عبد الملک جو ہے اپنے والد سے، اور ان کے والد ان کے والد سے، ٹھیک ہے، یعنی عبد الملک کے دادا صبرہ سے یہ روایت آتی ہے۔ یہ آگے جو روایت آ رہی ہے وہ ادھر سے آ رہی ہے، ان کے دادا صحابی تھے، اور ان کے دادا کی تاریخ وفات مجھے نہیں ملی، اور عبد الملک صاحب کی بھی تاریخ وفات نہیں ملی، ٹھیک ہے۔ تو یہ عبد الملک بن الربیع اپنے دادا سے روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا علموا الصبی الصلاۃ ابن 7 سنین، جب بچہ 7 سال کا ہو جائے تو اس کو نماز پڑھنا سکھاؤ، نماز پڑھنا سکھاؤ۔ یہ ایک بڑا مسئلہ ہے ہمارے پاس، جو ہے عام طور پہ مسجد کو بچہ جاتا ہے یا گھر میں بچیاں ہیں، دوسروں کو دیکھ کے سیکھ لیتے ہیں، بولتے نہیں ماں باپ کو دیکھ کے بچے نماز پڑھنا سیکھ لیتے ہیں، یہ کافی نہیں ہوتا، صرف دیکھ کے سیکھ لینا کافی نہیں ہوتا، ان کو سکھانا پڑتا، ہاتھ ایسا رکھو بیٹے، پیر ایسا رکھو بیٹے، ایسا دیکھو بیٹے، یہ پڑھو بیٹے، یہ مت پڑھو بیٹے، ادھر دیکھو، ادھر نک کو دیکھو، یہ چیزیں سکھانا پڑتا ہے باضابطہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے جب بچے 7 سال کے ہو جائے تو ان کو باضابطہ نماز پڑھنا سکھاؤ، وَضْرِبُوهُ عَلَيْهَا ابْنَ 10، اور جب وہ 10 سال کے ہو جائے تو پھر ان کے ساتھ نماز پڑھانے کے مسئلے میں سختی کرو، نماز کے پابندی کرنے کے مسئلے میں سختی کرو۔ اس کو امام ترمذی اور امام ابو داود نے روایت کیا ہے۔